دینی مسائل کے سوالات اور جوابات ہیں، اس کو غور سے سنیں اور اس پر جو ہے ایک مسئلہ سیکھنے کا ثواب 100 رکعت نوافل کے برابر ہے، اور مسائل کا ایک باب سیکھنے کا ثواب 1000 رکعت نوافل کے برابر ہے۔ تو بڑی توجہ سے سنیں۔ پہلا سوال یہ کہ ایک طلاق کے بعد کیا رجوع کا حاصل ہے اور رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اگر خاوند نے بیوی کو ایک طلاق دی یا 2 طلاق دی تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع اسی طرح ہے کہ عدت کے دوران وہ بیوی کے ساتھ رجوع کر لے، اس کو پیار کر لے یا اس کے رہنا شروع کر دے، یا اس کو زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہارے ساتھ رجوع کر لی ہے، تو رجوع ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا گونگے کی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ گونگا جو بول نہیں سکتا، کیا اس کی طلاق واقع ہوتی ہے؟ کنز الدقائق میں کہ وہ طلاق الاخرس یقعو، گونگے کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور گونگا طلاق ہاتھ کے اشارے سے بھی دیتا ہے اور لکھ کے بھی دے سکتا ہے، ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ایک کمپنی میں ملازم ہے، تو کیا وہ اسی کمپنی کے شیئرز خرید سکتا ہے؟ ایک آدمی ایک کمپنی میں ملازم ہے تو کیا وہ اسی کمپنی کے شیئر خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا۔ اگر کوئی آدمی کسی کمپنی میں ملازم ہے تو وہ اسی کمپنی کے شیئرز نہیں خرید سکتا، ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کمپنی میں آپ کی ایک وقت میں ایک حیثیت ہو سکتی ہے، یا تو آپ مالک بن جائیں یا آپ نوکر بن جائیں۔ تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی حیثیت نوکر کی ہے، اور اگر آپ شیئرز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ شیئرز معمولی درجے کے کیوں نہ ہو، تو آپ ایک ہی وقت میں نوکر بھی بن رہے اور مالک بھی بن رہے، جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے یا تو کمپنی کے اندر صرف نوکری کرے، یا ایک نوکری ختم کرے اور صرف اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے، کوئی ایک کام ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کسی سمجھے صابن کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی سوپ کی کمپنی میں، اور آپ نے اپنے شیئر کسی دوسری کمپنی میں انویسٹ کر دیے، یعنی جس کمپنی میں آپ کام نہیں کرتے، تو یہ جائز ہے۔ ایک کمپنی میں رہتے ہوئے ایک آدمی کی 2 حیثیتیں نہیں ہو سکتی۔ بلوغت کی عمر کیا ہے؟ فقہا کہتے ہیں کھاتے پیتے گرانے کا لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، اور کھاتے پیتے گرانے کی لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ اگر 9 سال میں نہ ہو تو 12 سال میں تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اگر لڑکا اور لڑکی 15 سال کی ہو گئے اور بلوغت کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، تو پھر بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالاتفاق 15 سال میں بالغ ہو جائیں گے، اور 15 سال سے پہلے اگر علامات پائی گئی تو پھر جب پائی جائیں گی تو حکم لگے گا کہ یہ شخص بالغ ہو گیا۔ عموماً لڑکا 12 سال اور لڑکی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، یعنی بالغ ہونے کا معنی یہ ہے کہ شریعت کے احکام کے مکلف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر احکام پہ عمل نہیں کیا تو گنہگار ہوں گے، جیسے نماز فرض ہو جائے گی اور دیگر عبادات۔ سالگرہ بنانا کیسا ہے؟ سالگرہ بنانا تو عیسائیوں کا طریقہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور ویسے بھی خوشی کی بات تھوڑی ہے کہ آپ کے زندگی کے 1 سال کب ہو گیا کہ آپ گلاب جامن کا کیک کاٹیں، کہ میں قبر کے قریب ہو گیا ہوں، مرنے کے قریب ہو گیا، آؤ تماشے کرتے ہیں اور بدیاں بجاتے ہیں۔ سب عیسائیوں کے طریقے، مسلمانوں کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ گانے کی کمائی کیسی ہے؟ گانے کی کمائی حرام ہے، کیونکہ گانا گانا حرام ہے۔ یہ اصول ہے کہ جو کام حرام ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے تو شراب کو بیچنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح جیسے بعض پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں باہر ممالک میں، تو وہ مختلف غیر مسلم ہوٹلز میں ڈلیوری کا کام کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ایسے پیزا اور ایسے برگرز ڈلیور کرتے ہیں کہ جو کتے کے گوشت کے ہوتے ہیں، خنزیر کے گوشت کے۔ تو جو کتا اور خنزیر حرام ہے تو اس کے گوشت کے برگر اور پیزا ڈلیوری کرنا بھی حرام ہے، اور اس پر جو اجرت ملے گی وہ حرام ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی اس میں ملوث تھا، میں نے کو سمجھایا یہ حرام کام ہے۔
تو قاعدہ ہے کہ جو چیز حرام ہے تو اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ بال کالے کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے کیسا ہے؟ وجہ کے ساتھ جائز ہے، بغیر وجہ کے منع ہے۔ اگر بیوی جوان ہے تو خاوند اس کے لیے بال کالے کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ بیوی کی خواہش ہو کہ آپ کالے کریں تو کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ کوئی مجاہد ہے، کوئی فوجی ہے، یا کوئی آرمی چیف ہے، کوئی بڑا پولیس والا ہے، یا کوئی بڑا افسر ہے جس کو دشمن سے لڑنا ہے، یا کوئی بڑا مجاہد اسلام ہے، تو وہ بال کالے کر سکتے ہیں تاکہ اس کو روب رہے، ورنہ اگر بال سفید ہوں گے دشمن پہ روب نہیں پڑے گا۔ اور جس نے بغیر وجہ کے کالے کیے تو وہ گنہگار ہے۔ نظر سے بچنے کی دعا، علامہ ضبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں یہ دعا نقل کی ہے: حصنتکم بالحی القیوم الذی لا یموت ابدا ودفعت عنکم السوء بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھ کر اپنے آپ پر، بھی بچوں پر، اپنی دولت پر پھونک دے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نظروں سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ نظر اتارنے کا وظیفہ کیا ہے؟ ہاں، اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو اتارنے کا وظیفہ یہ ہے کہ 1 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لیں، دوسری دفعہ 1 دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر 3 دفعہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین مکمل، 3 دفعہ آیت الکرسی، اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم سے لے کے اخیر تک 3 دفعہ پڑھیں، یعنی آخری 4 آیتیں 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ جو افحسبتم انما خلقناکم عبثا والیہ لا ترجعون جو شروع ہوتی ہے آخر تک، اور اس کے بعد سورۃ القلم 29واں پارہ، اس کی آخری 2 آیتیں وہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، وہی یکاد الذین سے، اور اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور جس پہ نظر لگی ہے اس کو دم کر لے، اور 3 دن تک یہ عمل ہوگا، اور 2 ٹائم ہوگا، صبح اور شام، اور یہ پڑھ کر ہاتھ کی انگلی پہ ایسے پھونک مارے یا چھری پہ دم کریں، اور جس پہ نظر لگی ہے اس پہ پہلے دوسری پھونک مارے اور اس کے چاروں طرف اس کا احسان کریں، نظر اتر جائے گی۔ عموماً بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ پہلی دفعہ میں کھانا کھانے لگیں گے۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے کیا وظیفہ؟ میاں بیوی میں محبت کے لیے یہ آیت پڑھے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، 16ویں پارے کی ہے اور سورۃ طٰہٰ کی ہے۔ اور اگر خاتون کو شکایت ہے وہ یہ پڑھ کے خاوند پہ دم کرے، اس کا تصور کر کے اگر سامنے موجود ہے سامنے دم کرے، اور خاوند کو شکایت ہے تو بیوی پہ اگر سامنے ہے تو وہیں سے دم کر لے، اگر موجود نہیں اس کا تصور کر کے اس کے اوپر دم کرے، یا اگر کوئی تصویر ہے تو اس پہ دم کر لے۔ بات تصویر مت بنایا کرے، ناجائز ہے، انشاءاللہ بہت جلد محبت پیدا ہو جائے گی۔ رشتے کے لیے کیا پڑھے؟ رشتے کے لیے سورۃ القصص 20ویں پارے میں ہے، جس کی شادی کا مسئلہ ہے وہی آیت کثرت سے پڑھے، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کی طرف سے اس کے والدین بہن بھائی پڑھے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ استخارے کا کیا طریقہ ہے؟ استخارہ کرنا سنت طریقہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں وتروں سے پہلے، اور استخارے کی جو مستون دعا ہے کتابوں میں موجود ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، وہ پوری پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اور دائیں کروٹ پر رخ کر کے قبلے کی طرف سو جائیں، اور 7 دن تک یہ عمل کرے، یا تو کوئی خواب آئے گا اس کی تعبیر لے لیں، یا اگر کام خیر کا ہوگا راستے بن جائیں گے وہ کام ہو جائے گا، اور شر کا ہوگا خود بخود راستے بند ہوں گے، اور یا پھر تیسری صورت یہ ہوگی کہ دل کا رجحان کسی ایک طرف ہوگا، اگر خیر ہوگی تو دل اس بات پہ قائم ہو جائے گا یہ کرتا ہے، اگر شر ہوگا تو دل اس سے ہٹ جائے گا۔ داڑھی کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ داڑھی مردوں پہ رکھنا واجب ہے، 1 فٹ داڑھی سامنے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور مٹھ بھی اپنی نائی کی نہ ہو، یہ واجب ہے، اس سے کم کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور کہتے ہیں داڑھی بوڑھنے پر اللہ تعالیٰ قبر میں بچھو مسلط فرماتے ہیں۔ قسطوں پر چیزیں لینے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسی قسطیں ہیں کہ جن کے نہ دینے پہ سود نہیں لگتا تو جائز ہے، اور اگر سود لگاتے ہیں تو ناجائز ہے۔ لیکن بینک سے قسطیں لینا، یہ بینک سے قسطوں پہ چیز لینا اگر جو سود نہ لگائے تب بھی علماء کہتے ہیں کہ نہ لیا جائے،
کیونکہ ان کی جو ابتدائی رقم ہے جس سے وہ آپ کو چیزیں دلاتے ہیں وہ سودی رقم ہے. تو بینک سے تو کسی قسم کا قسطوں میں کچھ اٹھائی نہیں، چاہے وہ اسلام کے نام پہ ہو چاہے غیر اسلام کے نام پہ، سب غیر اسلامی. ہاں کوئی کمپنی قسطوں میں چیز دے رہی ہے، موٹر سائیکل یا گاڑی ہے، کوئی بھی چیز تو لے سکتے ہیں، بشرطے کہ قسط پہ سود نہ لگے. یہ سارے ثواب کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کا طریقہ ہے کہ نماز پڑھ لی یا کوئی صدقہ خیرات کیا، غریبوں کو کھانا کھلایا، کوئی بھی اچھا کام کیا، قرآن شریف مسجد میں رکھوائے اور اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کو پہنچائے، اور اس کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچائے، مسلمان مردوں کو. یا اللہ اس نیکی کا اور اس نیک عمل کا ثواب ہمارے والد کو، والدہ کو، مسلمان مردوں کو پہنچائے، اور زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں، تو وہ ثواب پہنچتا ہے، جائز. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل وسلم علی النبی وبارک وسلم علیہ. اللهم احسن عاقبتنا وسهل لنا في الامور كلها وجنبنا من الدنيا وعذاب الاخرہ. ادارے کے بعد آپ وہ امور اللہ آسان فرمائیں، اللہ دین دنیا کی تمام خوشی ہم سب کو عطا فرمائیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نیٹ کے ذریعے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ وہ فیس بک یا یوٹیوب پہ اپنے مسائل ڈال دیں تو ان کو ہم جوابات دے دیں گے.